اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں جو آیات سلام کلام میں تلاوت کی تھیں اس پر اپنے لیے اور آپ کے لیے پیغام حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جانا تو مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے۔ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کو یاد کریں گے، مجھے اور آپ کو نہیں، میری اور آپ کی خدمات کو یاد کریں گے۔ ہم کیسے بات کرتے تھے، کیسے کلام کرتے تھے، کیا کرتے تھے اور کیا کام کر کے گئے ہیں۔ تو جانے سے پہلے کوئی ایسا کام کیجئے کہ انسانیت آپ کو یاد کرے، صرف اسلام اور ایمان نہیں، پورا سماج آپ کو یاد کرے۔ تو قبلہ اور کعبہ بیان کر رہے تھے تعزیتی کلمات میں کہ انسان تو چلا جائے گا مگر اس کے نامہ اعمال میں ان اعمال کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ مسجد بنا کے گئے تو نماز کا ثواب، مدرسہ بنا کے گئے تو طلباء کے تحصیل علم کا ثواب، اور اگر شبیہ روزہ کا عنوان بنا کے گئے تو زیارت جناب زینب کبریٰ کا ثواب۔ تو پوری تاریخ بیان کی جائے کہ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے نقشہ بنانے کا علم مرتب کیا، کون تھا وہ؟ حضرت جبرائیل کا عنوان ہوگا، حضرت آدم کا حوالہ ہوگا، خدا کا پہلا گھر ہوگا، یا ابراہیم علیہ السلام کا دور حیات مقدس ہوگا۔ کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ اچھے انداز سے استعمال کا طریقہ کار خدا بھی یہی چاہتا ہے، کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر لیا جائے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال وزنی ہو گیا وہ اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کا حقدار ہوگا۔ نام اعمال وزنی کیسے ہوتے؟ ایک بات تو یاد رکھیں کہ نام اعمال ہے کیا، یہ کون سی مصیبت ہے، یہ کون سی بلا ہے، اس کو نام اعمال کہتے ہیں۔ اس مصیبت کو، اس بلا کو آپ یہ نام دیں یا کوئی اور نام دیں، ہے تو حقیقت۔ ہم پڑھیں کہ نہ پڑھیں، سمجھیں کہ نہ سمجھیں، حقیقت ہے۔ اور یہ تین طرح کے نام اعمال ہیں، یعنی ہمارے اعمال تین مقامات پر لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری حیثیت تین اعتبارات سے ہے۔ ایک حیثیت شخصی ہے، ایک حیثیت امت مصطفیٰ کے اعتبار سے ہے، اور ایک حیثیت عام انسان کے اعتبار سے۔ جب سارے انسانوں کے اعمال پیش ہوں جہاں پر، اور من حیث انسان اعمال پیش ہوں گے، اور جہاں امت محمد مصطفیٰ کے اعمال پیش ہوں، من حیث امت محمد مصطفیٰ ہمارے اعمال پیش ہوں گے۔ جہاں شخصی اعمال پیش کیے جائیں گے وہاں بھی ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! عجیب آیت کا پیغام ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نام اعمال کو وزنی کیجئے۔ نام اعمال وزنی کیسے کریں؟ وقت کم ہے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی خواہش ہے۔ مثال آسان کرتا ہوں، پیسے کم ہیں، اچھا مکان لینا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کیسے کریں گے؟ پیسے کم ہیں، اچھا مکان لینا ہے، جگہ کم ہے، اچھا مکان بنانا ہے، یہ ان کا شعبہ تھا۔ اعمال کم ہیں، جنت بڑی لینی ہے، کیسے ممکن ہے؟ تو آئیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی راستہ شارٹ وے ہے کہ کم اعمال میں کم وقت میں زیادہ ثواب لے لیں۔ خدا کا بڑا احسان کہ روایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جس کے نام اعمال میں رکھ دیا جائے اس کا نام اعمال وزنی ہو جاتا ہے، اور جس کے نام اعمال سے نکال دیا جائے اس کا نام اعمال ہلکا اور بے وزن رہ جاتا ہے۔ تو ہر رات کو سونے سے پہلے اپنی ہر عبادت کی کیفیت میں اپنی زبان کو رطب لسان کرتے ہوئے کلمہ طیبہ کی تلاوت کو شامل کیجئے کہ نام اعمال کو وزنی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کبھی سوچئے کہ تسبیح سیدہ اس میں ذکر خدا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، 100 دانوں کے بعد ایک دانہ ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کی ہے۔ پھر روایت کلمہ شہادتین کے بارے میں، جس کے نام اعمال میں کلمہ شہادتین شامل ہے اور نجات پانے والوں میں سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ کی میری کوئی نماز ان دو کلمات کے بغیر نہ تو 2 کے بعد مکمل ہوتی ہے، نہ 3 اور 4 کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ ہر 2 رکعت پر کلمہ شہادتین ہے جو 2 رکعت کی نماز کے وزن کو بڑھا رہا ہے۔ اور پھر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من شیء افضل، کوئی بھی شے بلند نہیں ہے، فضیلت والی نہیں ہے، فی میزان الاعمال، انسان کے نام اعمال میں، اثقل من الصلاۃ علی محمد و آل محمد،
جو درود آل محمد سے زیادہ وزنی ہو. اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال وزنی ہو جائے تو اپنے نامہ اعمال میں درود کا اضافہ کرتا رہے. تو جتنا درود کا اضافہ کرے گا اتنا اس کے نامہ اعمال کا وزن بڑھے گا. اب آئیے اس کے بعد ایک اور روایت. یہ روایت سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ حسن اخلاق انسان کے نامہ اعمال کو وزنی کر دیتا. اس کا جتنا بلند اخلاق ہے اس کا اتنے ہی بلند نامہ اعمال، یعنی اس کے اتنے ہی وزنی ہیں اعمال. اس کا بلند اخلاق ہے. اللہ اکبر. بد اخلاق کے نامہ اعمال ہلکے ہیں، خوش اخلاق کے نامہ اعمال وزنی ہیں. درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال وزنی ہیں، درود چھوڑ دینے والے کے نامہ اعمال ہلکے ہیں. کلمہ شہادتین پڑھنے والے کے نامہ اعمال وزنی ہیں، کلمہ شہادتین چھوڑنے والے کے نامہ اعمال ہلکے ہیں. کلمہ طیبہ پہ یقین رکھنے والے کے نامہ اعمال بلند ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، اپنی پسند. عیشت راضیہ، ایسی پسندیدہ زندگی کہ جہاں انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہو. بہت غور کیجئے، کبھی کبھار بڑا عجیب لگتا ہے نا، صبح اٹھنا دل چاہتا تھا سونے کا، مگر آفس ٹائم ہونے والا، اٹھنا پڑے گا. تو سب نعمتیں ہیں مگر وہ دل والی بات تو نہیں ہو پا رہی. آزادی کہاں ہے؟ دل چاہتا تھا کہ اور کھا لوں مگر جسم اب قبول نہیں کر رہا. تو انسان رک گیا. عیشت تو ہے، راضیہ نہیں ہے. راضیہ کب ہوگی؟ جب نہ سونے پر پابندی ہو، نہ کھانے پر پابندی ہو، نہ موت کا خوف ہو، نہ بیماری کی پریشانی ہو، نہ بڑھاپے کے آنے کا ڈر ہو. جہاں یہ تینوں ڈر ختم ہوں گے وہاں عیشت راضیہ ہوگی. اور عیشت راضیہ اپنی پسندیدہ زندگی. سورہ مبارکہ والفجر کی آخری آیات میں غور کیجئے تو خدا نے انسان مومن کو متوجہ کیا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. راضیۃ مرضیہ، ایسے میرے پاس آؤ کہ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی. تو نامہ اعمال کے وزنی ہونے کی کیفیت میں یاد رکھیں یہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. مرحوم دونوں شخصیات، ان کے خاندان کا کوئی بھی فرد ان کے ساتھ نہیں گیا. نہ بیٹا قبر میں گیا دفن ہونے کے لیے، نہ بیٹی قبر میں گئی باپ کے ساتھ سونے کے لیے کہ باپ سے بڑی محبت تھی. کیا ساتھ میں دفن ہو گئی؟ جواب جی. شریک حیات تھی، شریک موت نہیں. باہر بھائی سوگوار ضرور تھا، ذمہ دار نہیں تھا. بہن دعا دینے والی ضرور تھی، حساب دینے والی ہرگز نہ تھی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. قیامت میں کوئی نفس کسی نفس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو قبر میں کون گیا تصور بھائی کے ساتھ؟ نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ دوست، نہ احباب، نہ مسجد کے ٹرسٹیز، نہ محلے کے مومنین. کون گیا؟ صرف اعمال. ساری تگو دو تھی میری اور آپ کی، وہ کہاں تک آ کے رکی؟ اعمال پر. جب جانا صرف اعمال نے ساتھ ہے، اور انہی اعمال پہ میری اور آپ کی توجہ سب سے کم ہے. باقی سب پہ توجہ ہے، سب سے کم اعمال پر. یاد رکھیے اعمال میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ضرور جائیں گے، اور ایسے ساتھ جائیں گے کہ مجھے یاد نہیں آئیں گے کہ میں نے کیا 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 تھا. تو مجھے یاد دلانے کے لیے فرشتے کا نام رومان ہے. یا رومان فرشتہ انسان کو اس کے اعمال یاد دلائے گا منکر نکیر کے آنے سے پہلے. اور جب انسان کہے گا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، اس سے کہا جائے گا لکھو، اپنے اعمال لکھو، بتاؤ تم کیا کر کے آئے ہو. انسان بہانے تو پہلے سے کرتا ہے نا، کہاں لکھوں؟ نہ کاغذ ہے نہ قلم. تو رومان کہے گا اپنے کفن پہ لکھ. اب میں سمجھا کہ 22 میٹر کا کفن کیوں لپیٹا گیا. صلوات پڑھے محمد اس پہ لکھ. تو لکھنے کے لیے کفن کی چادر بہت ہے. قبلہ آپ کو تو اندازہ ہے کہ کبھی
شہادت نامہ اگر آپ کو لکھنا پڑ جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کپڑے پہ کیسے لکھا جاتا ہے. رومان فرشتہ لکھوائے گا تو انسان بہانہ کرے گا کس پہ لکھوں؟ قلم کہاں ہے؟ اپنی انگشت شہادت سے لکھو، اپنے کفن کے لباس پہ لکھو. رومان یاد دلاتا جائے گا، انسان خود اپنے نامہ اعمال میں اپنے اعمال لکھے گا. فرشتوں کے آنے سے پہلے کون سے فرشتے؟ منکر نکیر. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آئے تو منکر نکیر بن کر تھے، مگر مبشر بشیر ہو گئے. رومان کو زیادہ زحمت نہ پڑی، اس لیے کہ آنے والا مولا کا ایسا غلام تھا کہ باہر سے آواز آ رہی تھی کہ قبر منکر پہ منکر نکیر آتے ہیں، قبر مومن پہ والد شبیر آتے ہیں. نہ کرو سوال مجھ سے مرقد کا، ہٹو ہٹو کہ جناب امیر آتے ہیں. بس بات سمیٹتے ہوئے اعمال سارے ساتھ لے کے چلیے. اور آپ میں سے اگر کسی کو کوئی اعمال کے لحاظ سے پریشانی ہو جائے کہ بہت اعمال ہو گئے، گھبرائیں نہیں. اعمال جتنے بھی زیادہ ہوں کم ہیں، اس لیے کہ آخرت میں جو مارکیٹ ہے بہت بڑی ہے، اور جنت کے بنے ہوئے مکانات اور تمام سہولتیں آپ کے اعمال کے اعتبار سے فضل آل محمد کے عنوان سے ہیں. جتنے بھی اعمال کر کے جائیں وہ کم ہیں. کبھی یہ محسوس نہ کیجیے گا کہ میں نے بہت بڑے بڑے نیک کام کر لیے، اب بس چھوڑیے، ثواب کی بات مت کیجیے. کچھ لوگ تھک جاتے ہیں، اور میں شاید ذمہ داران کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں. جب کبھی مسجد اور امام بارگاہ کے ذمہ داران کو لوگ کچھ کہنے لگیں تو گھبرائیں نہیں. پتھر آتے ہی جب ہیں، جب بیری پہ بیر پک جاتے ہیں. اگر کوئی تنقید کے تیر چلا رہا، آپ عند اللہ مطمئن ہیں تو آپ خدمت کیے جائیے. پبلک پلیس پر تو لوگ آتے ہیں، جب نبی کو نہ چھوڑا، امام کو نہ چھوڑا تو کیا غلام کو چھوڑیں گے؟ ہر ایک کا اپنا حساب ہے، اس کو اپنے کلام کا حساب دینا ہے، آپ کو اپنی برداشت کا حساب دینا ہے. اس لیے اس خدمت میں وہ آئے جو برداشت رکھتا ہو، پوری قوم کی باتیں سنے اور پھر بھی پیشانی پہ بل نہ آئے. وہ اپنے خدا سے حساب چاہے، عوام سے نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس سجدان گرامی قدر، گفتگو تمام ہوئی، اور نامہ اعمال کا ہلکا ہو جانا بڑا مشکل امر ہے. جب یہاں نامہ اعمال ہلکے ہو گئے، اس کا مطلب کہ کم پڑ گئے، نیکیاں کم ہو گئے. اور جاتے جاتے ایک مشکل ترین جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نیکیاں بڑھانے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گناہ کم ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ نیکیاں بڑھاتے ہوئے گناہوں کی کمی کی طرف توجہ ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں دونوں برابر ہو جائیں. برابر نہیں چلیں گے. نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، گناہ کم ہونے چاہیے. اور خاص طور سے کسی کا حق انسان کی گردن پہ نہ رہ جائے. خدا اپنے حقوق میں تو رعایت دے سکتا ہے، وہ خدا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ پروردگار ہے. لیکن بندوں کے حقوق میں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمی یا زیادتی کر دی تو اس کا حساب آپ کی نیکیوں سے لیا جائے گا. اور صرف اگر ریٹ معلوم ہو جائے قیامت میں ریٹ کیا کھلیں گے. کسی مزدور کی مزدوری کا 1 روپیہ آپ نے روک لیا، کسی صاحب حق کے حق میں سے 1 روپیہ آپ نے ڈسکاؤنٹ نہیں کرایا، روک لیا اس کی مرضی کے برخلاف، تو اس میں ریٹ کیا کھلیں گے. اگر 1 روپیے کے بدلے 1 نماز دینی پڑ جائے تو مجھے بتائیں ایمانداری سے، کیا 1 روپیہ لے کر 1 نماز پڑھ سکتے ہیں پوری؟ آپ کہیں گے روپیے کی حیثیت کوئی نماز پڑھی ہے. اور قیامت میں جبکہ نماز کی گنجائش ختم ہو چکی، اب 1 روپیے کے بدلے کیا دیا جائے گا اس کو؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 700 نمازیں. جو ریٹ کھلنے والا ہے مرنے کے بعد حساب کتاب میں، وہ ریٹ کیا کھلنے والا ہے؟ 1 روپیے کے بدلے 700 نمازیں.
راوی بڑا ہوشیار تھا، پیغمبر سے پوچھ بیٹھا، یا نبی اللہ، اگر اس کے نام اعمال میں کوئی نماز ہی نہ ہو تو؟ وہ سمجھا کہ پیغمبر خاموش ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں تو گھبرانے کی بات کیا ہے؟ پھر جس کا 1 روپیہ آپ نے روکا تھا اس کے 700 گنا آپ کے نام اعمال میں آ جائیں. یا دو گے یا لو گے، اس سے بہتر نہیں کہ لو تو یہیں کر لو. 1 روپیہ کے بجائے 5 روپے دے دو، یہاں نہیں مٹ جائے گا حساب، وہاں کا حساب مشکل ہے. اور اگر انسان حقوق العباد میں کامیاب ہو گیا تو خدا تو بڑا مہربان ہے. وہ کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گنا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ قبول کرنے والا اور کی ایک رات کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وہ ایک آنسو کے چھوٹے سے قطرے سے گناہ بخش دیتا ہے. اپنے رائٹس کے مسئلے میں، انسانوں کے رائٹس میں نہیں. بس انسانوں کے رائٹس کو آپ خود حل کیجئے، خدا اپنے رائٹ کے لیے خود معاف کرنے والا ہے.